مکڑی بندر ناپید ہوتی پرجاتی یہ گروپس میں رہتے ہیں اور ان کی 7 اقسام ہیں۔ یہ بڑے جسامت کے بندر ہیں اور اونچے درختوں پر رہنا اور شاخوں پر جھولنا پسند کرتے ہیں۔ انہی بندروں میں ایک بندر چیکو ہے جو ہمیشہ ایڈونچر کے لیے بے چین رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی عادت اسے خطرے میں لے جاتی تھی۔ ایک صبح چیکو نے دریا کے پار آم کے کچھ درخت دیکھے۔ دھوپ میں چمکتے آم اس کی بھوک کو اور بڑھا رہے تھے۔ بڑے بندروں نے اسے تنبیہ کی تھی کہ وہ وہاں کبھی نہ جائے۔ وہ علاقہ ایک خطرناک جگوار کا علاقہ ہے، لیکن چیکو آم کو کھانے کی لالچ میں یہ بھول گیا تھا۔ وہ درختوں پر جھولتا ہوا آم کے درخت پر پہنچا اور اس نے سب سے بڑا آم توڑا اور کھانے لگا۔ میٹھے آم کے رس نے اسے دیوانہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آم پورا کھاتا، اسے ایک خطرناک غراہٹ سنائی دی۔ نیچے دیکھ کر چیکو کا دل تقریباً رک گیا تھا۔ ایک جگوار اس پر تاک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں، جھک کر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ایک طاقتور چھلانگ کے ساتھ جگوار نے چیکو پر حملہ کر دیا۔ چیکو نے شاخوں کو پکڑ کر درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، لیکن جگوار بھی تیزی سے اوپر آ رہا تھا، اس کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ چیکو کے پاس ایک ہی موقع تھا کہ وہ دوسرے درخت پر چھلانگ لگائے، لیکن شاخیں بہت دور تھیں۔ اس نے قریب ہی ایک موٹی بیل لٹکی ہوئی دیکھی اور بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بے وزن محسوس کیا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا اس بیل پر لٹک گیا۔ پھر اس نے اس بیل کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جگوار اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے پکڑ لے۔ چیکو جتنی تیزی سے جھول سکتا تھا اس نے چھلانگ لگائی اور چیکو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ محفوظ تھا لیکن ڈرا ہوا تھا۔ اس دن اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے بڑوں کی کہی باتوں پر عمل کرے گا۔ ایک دوپہر چیکو اور اس کی دوست لوما جنگل میں موجود ایک ٹینٹ کے پاس پہنچے۔ وہ جنگل میں کام کرتے لوگوں نے لگایا تھا اور اس ٹینٹ میں تازہ کیلے نظر آ رہے تھے۔ لوما بولی، چلو جلدی چلو۔ لوما نے سرگوشی کی۔ وہ کیلوں کی طرف لپ کے جیسے ہی انہوں نے کیلے اٹھائے، ایک کتے نے انہیں دیکھ لیا۔ ایک بہت بڑا کتا اپنے لمبے دانت نکالے ان پر غصے سے بھونک رہا تھا۔ چیکو نے درخت پر چھلانگ لگائی جبکہ لوما نے ڈر کے اپنے کیلے گرا دیے اور درخت پر چھلانگ لگائی۔ کتا لوما کی طرف لپکا، اس کے جبڑے خطرناک حد تک کھل اور بند ہو رہے تھے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے چیکو نے ایک کیلا پکڑا اور جہاں تک ہو سکا اسے پھینکا۔ کتا اس کیلے کو اٹھانے کے لیے لپکا۔ موقع پاتے ہی لوما ہانپتے ہوئے چیکو کی طرف بھاگی۔ چیکو مسکرایا اور لوما کو لے کر کتے سے دور نکل آیا اور کیلا کھاتے ہوئے لوما سے بولا، آئندہ جنگل کے پھلوں کو ہی ہم کھائیں گے۔ ایک گرم دوپہر چیکو اور اس کا گروپ پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے پر جاتا ہے۔ جنگل خاموش ہے، دریا سستی سے بہہ رہا تھا، سطح پرسکون تھی۔ چیکو نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈالے ہی تھے کہ اس وقت پانی کی سطح کے نیچے سے ایک دیو ہیکل شکل نمودار ہوئی۔ بغیر کسی انتباہ کے ایک بڑے مگرمچھ نے پانی کے اندر سے چیکو پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے جبڑے چیکو کے منہ سے صرف کچھ ہی فاصلے سے گزرے تھے۔
چیکو نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے عین پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی تھی اور مگرمچھ کا وار خالی گیا اور اس کی طاقتور دم ہر طرف پانی کو چھلکا رہی تھی۔ دوسرے بندر چیختے ہوئے درختوں میں بکھر گئے، لیکن ایک بندر کا بچہ مگرمچھ کو دیکھ کر ڈر گیا اور پانی کے کنارے پر جم کر کھڑا رہا۔ چیکو نے درخت پر چڑھنے کی بجائے اس بچے کی طرف چھلانگ لگائی اور بندر کے بچے کو بازو سے پکڑا اور قریب ترین درخت کی شاخ پر جھول گیا، اور مگرمچھ نے واپس پانی کے اندر غوطہ لگایا اور غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بندروں نے پہلے خطرے کی جانچ کیے بغیر کبھی دریا کا پانی نہیں پیا۔ ایک شام جنگل میں زوردار آواز گونجی، لیکن یہ بادلوں کی گن گرج کی آواز نہیں تھی۔ چیکو اور اس کے دستے نے خوف زدہ ہو کر دیکھا جب بڑے بڑے درخت یکے بعد دیگرے گر رہے تھے۔ دیوہیکل مشینیں جنگل کو کاٹ رہی تھیں، مشینیں ان کے گھروں کو تباہ کر رہی تھیں۔ درخت کاٹنے کے بعد انہوں نے جنگل کو آگ لگا دی تاکہ زمین پلین ہو جائے اور اس پر کاشتکاری کرے۔ خوفزدہ چیکو اور اس کا خاندان پناہ کی تلاش میں ہر طرف بھاگ رہے تھے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کی دوسری طرف چلے جائیں۔ اس رات چیکو اور اس کے خاندان نے محسوس کیا ان کو سب سے بڑا خطرہ جنگل کے شکاریوں سے نہیں تھا، بلکہ ان انسانوں سے تھا جو ان کے گھر کو تباہ کر رہے تھے۔